25 مئی کو لوگوں کے گھروں میں گھسے، 3 بجے تک رات کے لوگوں کے گھروں میں گئے، وہاں اسی طرح دروازے توڑ کے گئے۔ ایک جو میجر صاحب تھے، ان کے گھر میں جب دروازہ توڑ کے گئے تو انہوں نے گولی چلائی۔ کسی کو کیا پتا کہ ڈاکو آ گیا، کون آ گیا رات کو؟ تو وہ بیچارہ سپاہی بیچارہ ایسے مارا گیا بیچ میں۔ ذمہ داری ان کی تھی جنہوں نے آرڈر کیا، اور اس کو اٹھا کے لے گئے، اور اس کو پھر اس کے اوپر تشدد کیا۔ اس کے بیٹا، اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، وہ کہہ رہے ہیں میجر صاحب کہ میں نے گولی چلائی ہے۔ اس کے بیٹے کو لے گئے، اور جو بیٹے کے اوپر تشدد کیا، کتنے مہینے رکھ کے، کدھر گئے فنڈامنٹل رائٹس؟ اور اس کے بعد اعظم سواتی سینیٹر، باہر پیسے اس نے جا کے پیٹرول پمپ کے اوپر امریکہ میں کام جھاڑو دے کے اپنی بزنس بنائی، پیسہ بنایا، اور وہی آئیڈیلزم لے کے وہ پیسہ سب اپنا پاکستان بھی لے، پاکستان بھی آ گئے، سینیٹر بن گئے۔ ایک ٹویٹ کے اوپر، اور ٹویٹ اتنی سچی ٹویٹ ہے کہ باجوہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے NRO2 دیا، ساری قوم کہتی ہے اس نے دیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا، بچوں کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے صبح کے 3 بجے گھس کے اس کو پہلے مارا، پھر حوالے کیا گیا نامعلوم افراد کے جن کا نام بھی انہوں نے لیا ہے، اور ان کو اس کے اوپر ننگا کر کے پھر تشدد کیا، پھر ایک گندی ویڈیو بنا کے بیوی کو گھر دے دی، بیوی اور بیٹی کو۔ یعنی یہ کون سی بنانا ریپبلک میں؟ کدھر گئے فنڈامنٹل رائٹس؟ پھر آگے آ جائیں، فواد چودھری پھر صبح کے 3-4 بجے پہنچ گئے گھر، ادھر سے پھر اٹھایا، ہتکڑیاں لگائیں، اوپر کپڑا، یعنی یہ کوئی دہشت گرد تھا کیا تھا؟ اس کو پھر پھرایا چاروں طرف، اور جو اس سے کیا، چھوٹی بیٹیاں وہ ٹرامیٹائزڈ، بیٹیوں کے اوپر اثرات ابھی تک۔ پھر شندانہ گلزار، کیا اس نے شندانہ نے کیا کہ اس کو دہشت گرد بنا دیا؟ یہ جمہوریت ہے آپ اگر کوئی بیان دیتا ہے اس کو مسترد کر دیں۔ یہ کیسے ہو گیا کہ اس کے بیان کے اوپر اس کو دہشت گرد بنا دیا، اس کے اوپر کیس کر دیا دہشت گردی کا؟ پھر شیخ رشید کو پہلے، اور فواد چودھری کو ہائی کورٹ 4 دفعہ ہائی کورٹ نے آئی جی کو کہا کہ میرے سامنے فواد کو لے کے آؤ، آئی جی نے کوئی پرواہ نہیں کی، کہیں اور سے آرڈر مل رہے تھے، کوئی فکر نہیں کی انہوں نے۔ اور پھر شیخ رشید بیل دے دیتی ہے عدالت، اسلام آباد ہائی کورٹ، اور کیسز ڈال کے اس کے اوپر کیسز پہ کیسز بنائی جا رہے ہیں، اور اس کو رکھا ہوا ہے۔ کتنی دفعہ شیخ رشید منسٹر بن چکے ہیں، عمر ان کی 75 سال ہے، رات کو ہتکڑیاں باندھ کے ان کو کمرے میں رکھا ہے، ان کے اوپر کپڑا ڈالا رکھا ہے۔ یعنی یہ میں اپنے انصاف کے نظام کو آج پوچھ رہا ہوں، کدھر گئے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس؟ اور پھر میں گنانا چاہتا ہوں، عمران ریاض کو اٹھایا، ہر وہ آدمی جو رجیم چینج کے جو صحافی خلاف ہے، ہر اس آدمی کو سنگل آؤٹ کیا انہوں نے، ہر اس آدمی کے اوپر، جس طرح عمران ریاض کو یہ دوسری دفعہ اٹھا کے لے کے گئے تھے، ارشد شریف کی جو سارے اس ملک کے لیے جو سب سے دردناک کہانی ہے صحافیوں کی تاریخ میں، جو اس سے کیا گیا، ملک سے باہر پھر قتل کیا گیا، اس کو شہید کیا گیا، ایاز ضمیر، سمیع ابراہیم، غلام حسین، جو لوگ رجیم چینج کے خلاف لکھتے تھے، تنقید کرتے تھے، ان ساروں کو باری باری کہیں نہ کہیں ان کو ڈرایا، دھمکایا، اٹھایا گیا۔ سوشل میڈیا کے ہمارے لڑکے، انہوں نے مجھے ایسی کہانیاں سنائی ہیں جو ہمارے نہیں بھی تھے، انہوں نے لوگوں نے آ کے بتایا ہے، جو ویسے سوشل میڈیا پہ جو تنقید کر رہے تھے، ان کو راتوں کو اٹھایا، ان کو بھی لے کے گئے، کہیں کو ننگا کیا، وہی ایک سٹینڈرڈ چیز تھی۔ خالد گجر ہمارے MNA کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے بھائی شبیر گجر MP رہ چکے ہیں، کل رات ان کے اوپر پولیس پہنچ کے ان کے گاؤں کے اوپر سراؤنڈ کر دیا، گاڑیاں توڑی وہاں۔ فروخ حبیب، اس کے اوپر ڈکیتی کا کیس ڈال دیا،